کیا آپ کو معلوم ہے کہ چائنا میں پچھلی 2 دہائیوں سے مسلمانوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے؟ چائنا میں 2000 سے 2020 کے درمیان 25 سے 30 لاکھ مسلمان لاپتہ ہو گئے اور 15 لاکھ کے قریب ابھی تک زیر حراست ہیں۔ چائنا میں نہ صرف 19,000 مساجد بلکہ ان کے ارد گرد موجود پوری مسلمانوں کی بستیاں سرے سے غائب کر دی گئیں۔ چائنا کا حکومتی دباؤ اتنا ہے کہ کسی میں جرت نہیں کہ سوال کرے یا آواز اٹھائے۔ جن جرنلسٹ یا سیویلینز نے یہ کوشش کی ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ چائنا کئی دہائیوں سے اس پہ کام کر رہا تھا۔ چائنا کی کمیونسٹ پارٹیز اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ تھا کہ اسلام دنیا بھر کی طرح چائنا میں بھی غالب آ رہا ہے، جو ان لوگوں کے بنائے سیکولر نظام اور عقیدے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے دنیا سے چھپتے چھپاتے خفیہ طور پہ یہ آپریشن شروع کر دیا اور اپنے ملک کے اندر چن کے مسلمانوں کو غائب کرنا شروع کر دیا، ان کی پہچان، ان کا نام و نشان مٹانا چاہا۔ خاص کر چائنا کے صوبے زنجیانگ میں، جہاں تقریباً 24,000 مسجدیں تھیں اور 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب مسلمان آباد تھے۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے پھل پھول رہی تھی۔ چائنیز اتھارٹیز کے مطابق یہ لوگ چائنا کی آئیڈیالوجی اور ان کی رسم و رواج بھول بیٹھے تھے۔ یہ لوگ بھول گئے تھے کہ حاکمیت صرف چینی لوگوں کی ہوگی، نہ کہ کسی اور کی۔ یہاں موجود مسلمانوں کے لیے ایک بڑے پیمانے پہ قید خانے تیار کروائے گئے۔ یہ بات انٹرنیشنل میڈیا کی نظر میں جب آئی جب ایک لوکل نیوز ایجنسی نے چائنا کے موجودہ اور پچھلے سیٹلائٹ امیجز کو کمپیئر کیا۔ ان سیٹلائٹ امیجز کو دیکھ کے تفتیش مزید بڑھی اور اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ چائنا چن کے مسلمان آبادیوں کو ختم کر رہا ہے۔ جن علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے وہاں شدید سختی ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ کوئی بھی غیر ملکی وہاں جا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی نیٹو وہاں سے آ سکتا ہے۔ کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، ورنہ اس کو اس کے پورے خاندان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جگہ جگہ جدید کیمرے نفس ہیں اور تقریباً ہر شخص پہ نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ سیکیورٹی ہے، پولیس چیک پوائنٹس، موبائل ہر جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آپ کے پرسنل ڈیٹا تک کو چیک کیا جاتا ہے۔ خاص اسٹرکٹس اور رول اینڈ ریگولیشنز ہیں جو ان لوگوں کو، یہاں موجود تمام لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ ان کنسنٹریشن کیمپس کی کہانیاں واقعی ڈرا دینے والی ہیں۔ آپ صرف چائنا کنسنٹریشن کیمپ سرچ کریں اور آپ کو ڈھیر سارا مٹیریل مل جائے گا۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یقین مانے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کیمپس میں کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان قید خانوں کو ڈی ایکسٹریمیفیکیشن کیمپس یا ریہیبلیٹیشن کیمپ یا ری ایجوکیشنل سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیمپس 2017 میں دنیا کے سامنے آئے۔ پہلے تو چائنیز گورنمنٹ نے انکار کیا اور اس کو ایک کانسپائریسی کہہ کے ٹال دیا، پر جب انٹرنیشنلی دباؤ بڑھتا گیا تو چائنا نے خود قبول کیا کہ یہ کیمپس مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان کے مطابق یہ مسلمان ان کے لیے ایک فیوچر کا بڑا ٹیررسٹ تھریٹ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریم تھنکنگ کا شکار ہیں اور ان کو دوبارہ سے پڑھانا، ان کی تربیت کرانا یا ان کو عام چینی لوگوں جیسا بنانا بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ان جیلوں کا انعقاد کیا ہے، ساتھ ہی ایک نیا قرآن بھی لکھوایا ہے۔ وہ تمام آیتیں جو جہاد کی طرف اشارہ کرتی تھیں یا وہ تمام آیتیں جو چائنیز آفیشلز کے مطابق ان کے ملک و قوم یا دوسرے مذاہب کے اگینسٹ تھیں، وہ تمام باتیں ہٹا دی گئی ہیں۔ مزید اس میں اپنے ملک و قوم کے حق میں چند ترانے بھی ڈال دیے گئے ہیں تاکہ یہ مسلمان اللہ کے بجائے ان کی قوم کے ساتھ زیادہ وفادار رہیں۔ ایجوکیشن اور ریہیبلیٹیشن کے بہانے یہ مسلمانوں کو الگ الگ قسم کی اذیت اور مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کیمپس میں اگر کسی نے نماز پڑھنے کی یا پردہ کرنے کی غلطی کی تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ یہی نہیں، ان ڈیٹینشن کیمپس میں مسلمانوں کو دن میں 5 وقت نماز کی جگہ کمیونزم کے ترانے گانے پڑتے ہیں اور وہ تمام اعمال کرنے پڑتے ہیں جو حرام ہیں۔
اور جو ہاں میں ہاں ملائے ان لوگوں کو خاص موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پرانے تمام عقائد کے خلاف بات کریں، اور پھر ایسے ہی ان کے بیانات چینی میڈیا اپنے چینلز پہ دکھاتا ہے، جس میں ایک اچھا انوائرمنٹ دکھایا جاتا ہے اور پڑھتے لکھتے ہنستے گاتے لوگ، جبکہ حقیقت اس سے برعکس ہے۔ یہ لوگ زبردستی مسلمانوں سے قبول کرواتے ہیں کہ وہ غلط تعلیم و تربیت میں پھنس چکے تھے، پر اب چینی گورنمنٹ کی مدد سے وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور وہ ان خیالات، ان سوچوں سے اب پاک ہیں۔ یہ لوگ اب صرف چائنا کے پریزیڈنٹ زنگ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور پرانے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے دین سے باز آ جائیں۔ یہاں داڑھی کٹوانے سے انکار کرنے پہ زندگی بھر کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت حجاب سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ یہاں شدید ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ الگ الگ قسم کے انجیکشنز اور دوائیاں دی جاتی ہیں، الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، ان کو فزیکلی، سائیکولوجیکلی الگ الگ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ ان کیمپس میں نہ صرف عورتوں کے ساتھ بلکہ مردوں کے ساتھ بھی سیکشول ایبیوز کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ان کیمپس سے واپس گھر نہیں جا پاتے بلکہ یہیں ٹارچر سہتے سہتے شہید ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی خاندان ہیں جو سالوں سے اپنے ورثاء کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ اب کہاں ہیں، نہ ہی ان کی اپنی سرکار اس کی ذمہ داری لیتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 1945 میں زنگ جیانگ صوبے میں تقریباً 82.7 مسلمان تھے اور تقریباً 10% ہان ڈائنیسٹی کے لوگ، پر 2008 میں جب ریشیو نکالا گیا تو پتہ چلا کہ مسلمان وہاں پہ 46.1% ہیں اور ہان ڈائنیسٹی کے 39.2% یعنی چینی لوگ ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ہان ڈائنیسٹی یعنی چینی لوگوں نے اس صوبے کی تمام بڑی بڑی سیٹیں پکڑ لیں اور مسلمان زیادہ تر کسان اور مزدور بن کے رہ گئے۔ ہم حیران ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور گورنمنٹ اس بارے میں بالکل خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے۔ آج بھی تقریباً 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ کے قریب مسلمان ان کنسنٹریشن کیمپس میں قید ہیں، اور یقیناً انہیں ہماری ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں موجود تمام لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کا ذریعہ بنیں۔ کشمیر، فلسطین، یمن، سیریا اور زنجیانگ یا دنیا میں پھنسے تمام مسلمانوں کو آزاد کرانے میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سینہ سپر۔